حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہو سکتی، بلکہ تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہرگز قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی کہ جب تک ہر قبیلے والے اپنے منافق کو سردار نہ بنا لیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر قبیلہ، ہر قوم، انہی میں سے جو شخص منافق ہوگا، اب اگر عملی منافق بھی مراد لیا جائے تو وہ مراد عام طور پر لیا جا سکتا ہے، اور جو احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے اعتقادی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو اعتقادی منافق ہیں، ایمانی طور پر منافق ہیں، ان کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تھی، تو ہم کسی پر اعتقادی منافق ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ہاں، عملی منافق کہہ سکتے ہیں کہ جو عمل کے اندر نفاق کرتا ہے، گفتگو کچھ اور کرے، باتیں تو اچھی کرے، لیکن عملی طور پر وہ خود اس پر عمل نہ کرتا ہو، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ عملی منافق ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا قرب قیامت کے اندر، یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی اور علامت ہے کہ ہر قبیلے والے، ہر قوم والے اپنے منافق کو سردار بنائیں گے، اسے چنیں گے، اسے منتخب کریں گے، اس کا انتخاب کریں گے۔ وہ علاقے کا وڈیرا ہوگا، علاقے کا چودھری ہوگا، فیصلے کرے گا پنچایت میں بیٹھ کر، وہ قبیلے کا سردار بنا ہوا ہوگا۔ یعنی ایک متقی شخص کو، ایک پرہیزگار شخص کو قوم نظر انداز کر دے گی، قبیلے والے نظر انداز کر دیں گے، اور منافق کو سردار بنا دیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، اس سے پہلے کبھی بھی قیامت نہیں آ سکتی، یہ کام ہوگا، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیت شعری کیف امتی بعدی حین تتبختر رجالہم وتمرح نساؤہم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاش کہ مجھے معلوم ہو جاتا، کاش کہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ میرے بعد میری امت کے لوگ، میرے بعد میری امت کے لوگ مرد جب تکبرانہ چال چلیں گے، کاش مجھے ان کا علم ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا بھی رہے ہیں، خبر بھی دے رہے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر، ایسے لوگ آئیں گے، اور ساتھ ہی یہ گویا کہ تعجب کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کاش کہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ جب میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے جو مرد ہیں تکبرانہ چال چلیں گے، وَتَمْرَحُ نِسَاؤُهُمْ، اور ان کی عورتیں بھی فخر کریں گی۔ مردوں کے اندر بھی تکبر و غرور آ جائے گا، عورتوں کے اندر بھی تکبر و غرور ہوگا، ان کے چلنے سے پتہ چلے گا کہ تکبر کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں۔ حالانکہ مومن کے اندر تکبر نہیں ہوتا، مومن تو سراپا عاجز ہوتا ہے، یہ ایمان والے کی شان ہے، لیکن متکبرانہ چال چلیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتیں بھی تکبر کریں گی، فخر کریں گی، اور فرمایا وَلَيْتَ شَعْرِي حِينَ يُصِيرُونَ صِنْفَيْنِ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاش کہ مجھے اس وقت کا علم ہو جاتا کہ جب میری امت کے دو گروہ بن جائیں گے، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ صنفاً ناصبی نحورہم فی سبیل اللہ، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو اللہ کے راستے میں سینہ سپر ہو جائے گا، اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا اللہ کے راستے میں، دین کی خدمت کرتے ہوئے، اعلاء کلمات اللہ کی خاطر، دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے سینے کو حاضر کر دے گا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایک گروہ ایسا ہوگا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَصِنَفًا عُمَّالًا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، اور پھر ایک گروہ ایسا ہوگا کہ اس وقت وہ عمل کرے گا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی خاطر نہیں، اللہ کے غیر کی خاطر، لوگوں کو دکھانے کی خاطر عمل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ مجھے اس وقت کا علم ہو جاتا، کاش کہ مجھے پتہ چل جاتا۔ تو آج دیکھیں ہمارا معاشرہ کیسا عجیب سا بن چکا ہے کہ پہلی تو بات یہ کہ ہم کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر ہم دین پر دینی کوئی کام کرتے بھی ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے بھی ہیں، تو وہ بھی ہماری ریاکاری کی نظر ہو جاتا ہے، وہ بھی دکھلاوے کی نظر ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم آج بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں، وہ دکھلاوے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر کئی مرتبہ ہم گفتگو سماعت فرما چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا ریا بھی، ان یسیر الریاء شرک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھوڑی سی بھی ریاکاری شرک ہے، یعنی اپنے عمل کے اندر دکھلاوا، ریاکاری، اللہ کی خاطر عمل نہیں، کسی کی خاطر۔ نماز آج جو انکساری کے ساتھ پڑھے کہ لوگ مجھے متقی پرہیزگار کہیں، لوگ کہیں کہ بڑا جی متقی ہے، بڑا عاجز شخص ہے، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں، اس نیت سے نہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہوں، تو یہ تو بارگاہ ہی عجز و انکساری کی ہے۔ لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے جب بندہ عاجزی انکساری کرے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، الٹا گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش مجھے اس وقت کا علم ہو جاتا کہ جب میری امت کے لوگ عمل کریں گے غیر اللہ کی خاطر، دکھلاوے کی خاطر، یعنی یہ قرب قیامت کے اندر ایسا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب یہ ہوں گے، ایک تو تکبر آ جائے گا میری امت کے اندر، مرد و عورت کے اندر تکبر ہوگا، فخر ہوگا، غرور ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ ایک اور روایت ہم نے کئی مرتبہ پڑھی ہے بخاری شریف کی بھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک میری امت کا ایک گروہ ایسا رہے گا جو غالب رہے گا، اس کے اندر اس کو دنیاوی طاغوتی قوتیں کبھی بھی مغلوب نہیں کر سکیں گی۔ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ طور پر غالب رہے گا، جو سینہ تان کر کافر کے آگے کھڑا ہو جائے گا، دشمن اسلام کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ ایسا رہے گا، لیکن پھر ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ جو ہر عمل کے اندر دکھلاوا ہوگا، ریاکاری کی نظر کر دے گا، تو اپنے ایمان کو بھی وہ تباہ و برباد کر لے گا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشراط الساعۃ الفحش والتفحش وقطیعۃ الرحم وتخوین الامین والائتمان الخائن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بے حیائی کا کام اور بے حیائی کی گفتگو عام ہو جائے گی، بے حیائی کے کام بھی، بے حیائی کی گفتگو بھی۔ آج ہماری نجی محفلیں جتنی ہیں دیکھیں، اگر ہم دوست و احباب کے ساتھ بیٹھ کر ہم کتنی فحش گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کتنی گھٹیا ترین ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہماری محافل فحش گوئیوں کے اندر گزر جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے، ایک علامت یہ ہے کہ فحاشی عام ہو جائے گی، بے حیائی عروج پر ہو جائے گی، گفتگو کے اندر بھی بے حیائی، اٹھنے بیٹھنے کے اندر بھی بے حیائی، نہ اللہ رسول کا شرم حیا ہوگا، نہ کسی بڑے کا کوئی شرم حیا ہے، نہ والدین کا شرم حیا ہوگا، حیا ختم ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ایک اور یہ بھی قیامت کی علامت ہے، نشانی ہے، وقطیعۃ الرحم، رشتہ داری کو توڑ دیا جائے گا، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ ہمارا دین بار بار یہ حکم دے رہا ہے
کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ لو۔ بخاری شریف کی روایت کئی مرتبہ ہم نے پہلے بھی سماعت فرمائی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس الواصل، واصل وہ نہیں ہے بالمکافی جو مکافات کرتا ہے، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی سے، یعنی ایک رشتہ دار نے اگر نیکی کی ہے تو ہم نے بھی نیکی کر دی، اگر اس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو ہم نے بھی بھلائی کر دی، وہ ایک دن ملاقات کے لیے تشریف لے آئے تو ہم بھی ایک دن چلے گئے ملاقات کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ جب تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ تعلقات توڑ دے، ختم کر دے، تم اس کے ساتھ جا کر جوڑ لو، وہ توڑنے کی کوشش کرے تم جوڑنے کی کوشش کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صلہ رحمی ہے، مکافات یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو ایک بدلہ ہے، یہ تو ہم ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں، اگر کسی نے نیکی کی ہے تو ہم نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دے دیتے ہیں، یہ تو عام ایک روٹین ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے، تمہارے ساتھ تعلق ختم کرے، تم جوڑو، یہ صلہ رحمی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے اندر صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ آج دیکھ لیں، آج دوست و احباب کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور یاریوں کو زیادہ نبھایا جاتا ہے، باقی دنیاوی جو سسٹم ہیں ان کو زیادہ طور پر اچھے انداز کے اندر نبھایا جاتا ہے، لیکن رشتہ داریاں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا یہ حقیقی اور حقیقت کے اندر یہ صلہ رحمی ہے، یعنی والدہ اور والد کی طرف سے جتنی رشتہ داریاں ہیں ان کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھنا یہ صلہ رحمی کہلاتی ہے۔ لیکن ہمیں آج والدین کے رشتہ داروں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، والدہ کے رشتہ داروں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اس کے علاوہ سب کی پرواہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کی یہ علامت ہے، اور فرمایا کہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، امانتیں خائن کے سپرد کی جائیں گی، جو خیانت کرنے والا ہے اسے امین سمجھ کر لوگ امانتیں اسے دیں گے، تو وہ بھی آج کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دین اسلام کے اندر حرام و ناجائز ہیں، یعنی گویا کہ یہ سمجھ لیں ان ساری چیزوں کا، ان ساری گفتگو کا خلاصہ ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے اندر برائی عام ہو جائے گی، ہر ایک گناہ کا کام کیا جائے گا، حرام کام جتنے بھی ہیں جو ہمارے دین اسلام کے اندر ممنوع ہیں وہ سارے کے سارے کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک ایک کر کے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عمر انصاری آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتراب الساعہ کثرت القطر، کہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بارشیں کثیر ہو جائیں گی، بارشیں بہت ہوں گی، وقلت النباتات، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بوٹیاں ہیں، جڑی بوٹیاں وغیرہ یہ کم ہو جائیں گی، بارشیں زیادہ ہوں گی لیکن زمین سے پھر پیداوار جو ہے وہ کم ہو جائے گی، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا وکثرت القراء، قاریوں کی کثرت ہو جائے گی، قاریوں کا کثیر ہو جانا۔ کچھ عرصہ پہلے اگر دیکھا جائے تو اکا دکا کسی شہر میں، کسی گاؤں دیہات میں کوئی قاری ملتا تھا، حافظ قرآن یا عالم دین میسر ہوتا تھا۔ آج ایک ایک محلے کے اندر، ایک ایک شہر کے اندر کئی کئی قاری موجود ہیں۔ یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ قاری اور عالم کے درمیان فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ جو حدیث مبارکہ کے اندر بار بار جو الفاظ ہیں نا قاری سے مراد یہ کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَكَثْرَةُ الْقُرَّاء، قاریوں کی کثرت ہو جائے گی، وَقِلَّةُ الْفُقَهَاء، ہاں فقہا کی، علماء کی کمی ہو جائے گی، علماء قلیل ہوں گے، قاری کثیر ہوں گے۔ یہ قرب قیامت کی
نشانی ہے، علامت ہے۔ تو آج یہ نشانی ہمارے ہاں بہت زیادہ، یہ بھی عام ہو چکی ہے تقریباً۔ قاری تو بہت زیادہ ہیں، لیکن فقہا، دین کی سمجھ رکھنے والے علماء جو قرآن و حدیث جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، وہ بہت کم ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر جو ختم پڑھ لیتا ہے، ہمارے اندر وہ عالم دین کہلاتا ہے، وہ قاری قرآن ہوتا ہے، یا جو تقریر کر لیتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہے، وہ قاری ہے، وہ فقیہ ہے، وقت کا عالم ہے، وقت کا مجدد ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، فقہا کم ہو جائیں گے، علماء، فقہا سے مراد دین کی سمجھ رکھنے والے یعنی علماء کم ہو جائیں گے۔ یہ تو واضح، تقریباً ہر حدیث کے اندر جو قیامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کے اندر تقریباً یہ علم اٹھ جائے گا، علماء کم ہو جائیں گے، فقہا کم ہو جائیں گے، اور قاری کثیر ہو جائیں گے۔ یعنی لیبل تو لگا ہوگا مولوی کا۔ تو اس لیے اگر دین سیکھنا ہے تو پھر علماء سے سیکھنا پڑے گا۔ قاری تو کثیر ہیں، لیکن وہ صرف قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن سمجھ نہیں سکتے، نہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں۔ یہ بھی یعنی یہ ایک قرب قیامت کے اندر یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قیامت کی نشانی بتا رہے ہیں، بہت بڑا فتنہ۔ بخاری کی تو روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کم ہو جائیں گے، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، اور اس کے بعد ان سے سوال کریں گے، وہ اس کا فتویٰ دیں گے، جاہل لوگ۔ فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی گمراہ ہو گئے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج اگر آپ ایک حافظ صاحب سے، جو آپ کی مسجد کا امام ہے، ہماری اکثر مساجد کے اندر 95 سے 96% مساجد کے اندر ہمارے جو صرف حافظ ہیں قرآن کے، جو صرف قاری ہیں، دین کی سمجھ نہیں رکھتے، اگر آپ ان سے جا کر کوئی بھی دینی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ بغیر سوچے، بغیر سمجھے، جو بھی ان کے من میں آئے گا آپ کو جواب دے دیں گے۔ تو پھر ہم کیا کہتے ہیں بعد میں، جی یار مولویوں کی باتیں ایسے ہوتی ہیں کہ فلاں ایسے کہتا ہے، فلاں ایسے کہتا ہے، ایک مولوی یہ بتاتا ہے، دوسرا مولوی یہ بتاتا ہے۔ ہمیں تمیز ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے مسئلہ پوچھنا کس سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم والوں سے سوال کرو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے، علم والوں سے، جنہیں قرآن و حدیث کا علم ہے، ان سے سوال کرو گے تو بتائیں گے مسئلہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی ایک نشانی اور علامت یہ ہے، قاری کثیر ہوں گے، فقہا کم ہو جائیں گے، فقیہ کم ہو جائیں گے، دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَكَثْرَةُ الْأُمَرَاءِ وَقِلَّةُ الْأُمَنَاءِ، حکماء امراء بھی کثیر ہو جائیں گے لیکن امانت دار کم ہو جائیں گے۔ اگر کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو دیکھیں حکومت کے اندر امراء جو ہیں وہ بہت کم ہوتے تھے، ابھی تو نئے نئے نام، نئی نئی کرسیاں، جی یہ وزیر اعظم ہے، اس کے نیچے پھر پتہ نہیں کتنے اس کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جی یہ گورنر ہے، گورنر کے بعد پتہ نہیں کتنے کتنے، ہمیں تو اس کے نام بھی نہیں آتے، جتنے سارے یہ امراء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امراء تو کثیر ہو جائیں گے، بہت ہوں گے امراء، لیکن ان میں کوئی بھی امین نہیں ہوگا، امنا کم ہو جائیں گے، امانت دار کم ہو جائیں گے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے، قرب قیامت کی علامت ہے۔ قیامت سے پہلے یہ کام ہوں گے، یہ امور ظاہر ہوں گے، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لقا ابن اللقا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوگوں کے اندر دنیا کا بدترین شخص جو کہ کمینہ ہوگا اور کمینے کا بیٹا ہوگا، یعنی اس کا باپ بھی کمینہ تھا، وہ بھی کمینہ ہوگا، اور لوگ انہیں اسعد الناس، لوگوں سے بہتر شمار کریں گے، لوگوں سے اسے نیک بخت شمار کریں گے۔ یعنی جس زمانے کے اندر کمینے کو لوگ اچھا سمجھ لیں، لوگ بہتر سمجھ لیں،
اور نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو جس معاشرے کے اندر لوگ گھٹیا سمجھنے لگ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قرب قیامت کا ایک فتنہ ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے پورے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ ایک جو 5 وقت کا نمازی ہے اسے لوگ گھٹیا نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو دیندار ہے، جو دینی ذہن رکھنے والا ہے، جو جتنا دین کے اندر مضبوط ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر اسے اتنا گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر علماء، مولویوں کو سب سے گھٹیا ترین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان ہی کمزور ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے سب سے بڑا مقام و مرتبہ اس کائنات کے اندر، موجودہ زمانے کے اندر اگر بڑا ہے تو وہ علماء کا ہے، اس لیے کہ علماء انبیاء کے نائب ہیں۔ یار مقام تو دیکھیں، انبیاء کے نائب ہیں، اور پھر جو جتنا دین کے جتنا کلوز ہوگا، جتنا زیادہ دیندار ہوگا، وہ اتنا زیادہ نیک بخت ہوگا۔ لیکن آج ہماری سوچ کیا ہے، آج ہماری فکر کیا ہے کہ ہم ہر اس شخص کو جو دیندار ہے ہم اسے گھٹیا سمجھتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہم نے کئی مرتبہ پہلے بھی پڑھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر کہ لوگ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نماز کا طعنہ دیں گے۔ دیکھو جی یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا طعنہ دیں گے اور نماز سے شرم دلائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ایک زانیہ عورت کو زنا سے شرم دلائی جاتی ہے، ایسے شرم دلائیں گے، ایسا زمانہ آ جائے گا۔ تو آج کل آپ دیکھ لیں، کئی مرتبہ ہم نے یہ خود گفتگو سنی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، یہ کام چھوڑتا نہیں ہے۔ یار ایک شخص اگر نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، گناہ کا کام گناہ ہے، لیکن اس میں نماز کیا کا قصور ہے؟ ہم فوراً اس کی نماز کو تانا ماریں گے یا فوراً اس کی داڑھی پر تانا ماریں گے؟ کیا مسلمان گناہ نہیں کر سکتا؟ کیا مومن سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ کیا جو نماز پڑھنے والا ہے، جس نے سنت رسول چہرے پر سجا لی، کیا وہ گناہ نہیں کر سکتا؟ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک سوچ آ گئی کہ جو داڑھی منڈا ہے، جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کے لیے جائز ہے۔ دیندار شخص کوئی غلطی نہ کرے، اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ ایک امتیاز یہ ہم نے بنا لیا ہے، ہمارے دین کے اندر ایسا نہیں۔ یہ قرب قیامت کا فتنہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ گناہ ہر شخص کے لیے گناہ ہے، حرام کام ہر مسلمان کے لیے حرام ہے، چاہے وہ کوئی خاص ہے یا کوئی عام ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک دنیا میں جو کمینہ اور بیٹا بھی کمینے کا ہے، جب تک دنیا میں معاشرے میں لوگ اسے اچھا نہیں سمجھ لیتے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جو گھٹیا ترین ہوگا وہ لوگوں کے اندر اچھا سمجھا جائے گا، لوگوں کے اندر نیک بخت سمجھا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت قریب ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر اپنے دین پر صبر کرنے والا شخص، اپنے دین پر صبر کرنے والا، اپنے ایمان پر پابند ہونے والا شخص، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں انگارہ لینے کی مثل ہوگا۔ یعنی دین پر ثابت رہنے والا شخص اس زمانے میں ایسے ہوگا جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں انگارہ لیا ہوا ہے، یعنی اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے ہاتھ میں انگارہ لے کر دیکھیں کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا ہی مشکل ہوگا اس وقت دین پر ثابت رہنا۔ ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر، ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر۔ تو آج
ہم دین سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، سکھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جب بھی گفتگو ہماری ہوتی ہے علماء کے خلاف ہوتی ہے، دینداروں کے خلاف ہوتی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں میں کیونکہ ہماری یہ فیلڈ ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم دین پر ثابت رہ کر ایسے ہیں، ایسے معاشرے کے اندر جی رہے ہیں کہ ہم نے ہاتھوں میں انگارے لیے ہوئے ہیں، اتنی تکالیف پہنچائی جاتی ہے، اتنی تکالیف، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ قرب قیامت کا بہت بڑا فتنہ ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دین پر اس زمانے میں جو ثابت قدم ہوگا اور دین پر چلنے کی کوشش کرے گا، اسے طرح طرح کی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، طرح طرح کی مشکلات سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ جسے دین پر ثابت قدم رکھے۔ کئی مرتبہ میں اپنی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ درس نظامی جب ہم کرتے تھے، درس نظامی کے اندر تقریباً پہلے سال کے اندر تقریباً 70 طلباء تھے، ہماری اپنی ایک کلاس کے اندر 70 طلباء۔ جب ہم فارغ ہوئے 32 تھے، جب ہم فارغ ہوئے 32 تھے، اور ابھی اس دینی ماحول کے اندر فارغ ہونے کے بعد تقریباً ہم 4 ہیں۔ باقی سارے یہ شعبہ ہی انہوں نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ صرف اس وجہ سے کہ اتنا زیادہ ستایا جاتا ہے دیندار لوگوں کو، حیثیت کچھ نہیں معاشرے کے اندر، دینا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ستانا بہت زیادہ ہے، ہر شخص ستاتا ہے آ کر۔ لیکن میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ یہ ایک شعبہ بہت عظیم ہے اللہ رسول کی بارگاہ۔ اگرچہ ٹھیک ہے معاشرے کے اندر اور معاشرے کے جو گھٹیا لوگ ہیں ان کی ذہن کے اندر یہ معاشرہ گھٹیا ہے، یہ شعبہ گھٹیا ہے، لیکن اللہ رسول کی نگاہ کے اندر یہ بہت اعلیٰ شعبہ ہے، بہت اعلیٰ شعبہ ہے۔ اس لیے دین کے ساتھ اگر آپ جڑ جائیں گے تو آپ کو تکالیف پہنچائی جائیں گی، کیونکہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، جس زمانے کے اندر جی رہے ہیں طرح طرح کے فتنے ہیں۔ کوئی کس طرف سے فتنہ آ کر ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کس طرف سے آ کر ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم نے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ساری خبریں دی ہیں اور یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ قرب قیامت کے اندر یہ کام ہوگا، یہ کیوں بتائیں؟ اس لیے کہ جو ایمان والا ہے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ سکے اور اپنا ایمان بچا سکے۔ یہ سب نے مر جانا ہے، نہ میں یہاں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، ہر ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور قبر کے اندر ہم سارے اپنی نیتوں اور اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا، یہ مجھ سے سوال ہوگا، اور میرے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، نہ آپ کا سوال مجھ سے ہوگا کہ یہ کیا کرتے تھے۔ ہاں، جو ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا وہ ہم کر رہے ہیں، دین کا پیغام جو پہنچانا ہے وہ علماء پہنچا رہے ہیں جو علماء حقہ ہیں، باقی عوام کی مرضی جو کرے۔ بہرحال فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے اندر ایسا زمانہ ہوگا کہ دین پر ثابت رہنے والا اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے کی مثل ہوگا، اور فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے فساد کے وقت جو میری سنت پر پابند رہے گا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، تمسکا کا معنی تو مضبوطی سے تھام لینا، کہ جو میری سنت کو فساد کے وقت تھام لے گا، پکڑ لے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے، 100 شہیدوں کا اجر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فساد کے وقت سنت پر عمل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ایسے وقت کے اندر کہ جب لوگ نمازیوں کو تانا مارے، مسجد میں آ کر نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ ایسے معاشرے کے اندر کہ جب لوگ داڑھیوں پر مذاق اڑائیں، اس زمانے کے اندر داڑھی رکھنا بہت بڑا کام ہے، سنت پر عمل کرنا بہت بڑا کام ہے اس وقت،
اور اجر بھی اس لیے بہت زیادہ ہے، 100 شہیدوں کا اجر ایسے نہیں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین پر اس وقت صبر کرنے والا ایسے ہوگا کہ جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں انگارہ اٹھایا ہوا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعۃ حتی یتباح الناس فی المساجد، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر نہیں کریں گے، مسجدیں عالی شان بنا کر فخر کریں گے کہ فلاں بستی والوں نے، فلاں ہمارے رشتہ داروں نے تو 1 کروڑ کی مسجد بنائی تو ہم 2 کروڑ لگائیں گے مسجد پر۔ آج دیکھ لیں، فخر ہے، کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اتنا لگایا کہ ہم کم ہیں ان سے، تو ہم بھی مسجد ان سے اپنی عالی شان بنائیں گے۔ یعنی مسجدوں کے بارے میں فخر کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی، اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ پہلے یہ کام ہوگا میری امت کے اندر کہ میری امت کے لوگ مسجدیں بنائیں گے پھر فخر کریں گے، مسجدیں بنائیں گے پھر فخر کریں گے، لیکن آباد کرنے کی کوشش نہیں ہوگی، صرف تعمیر کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ مسجدیں تو بنا دی، مسجد بنا دی، پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یہ مسجد بنانا، یہ مسجد کا مقصد کیا ہے کہ یہ آباد ہو اللہ کی عبادت سے، آباد ہونی چاہیے، یہ مسجد کا مقصود ہے۔ صرف اس پر کروڑوں روپے لگا دینا یہ مسجد کا مقصود نہیں ہے۔ کروڑوں روپے لگانے کے بعد ایک ستھرا سا عالم دین ہم مسجد میں نہ رکھ سکیں گے جو ہمیں دین سکھائے، مسجد بنانے کا، عالی شان مسجد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ ایک ہمارے دوست ہی ہیں، ایک مسجد، یہ ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں، زیادہ دور نہیں، یہ 15-20 کلومیٹر کے اندر کی بات کر رہا ہوں، 2 کروڑ پہ مسجد پر لگائے، 2 کروڑ، یہ حالیہ بات ہے۔ مسجد امام صاحب کی جو تنخواہ تھی 10,000، تو انہوں نے گفتگو کی بات کی، بعد میں جب مسجد تعمیر ہو گئی 2.5 کروڑ پہ فنڈ جمع تھا، مسجد پر 2 کروڑ لگے اور تقریباً 50 لاکھ بچ گئے۔ تو جب امام مسجد نے کہا کہ میری تنخواہ بڑھائیں تو کہنے لگے نہیں جی تنخواہ آپ کی یہی رہے گی، تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ حالیہ بات کر رہا ہوں، یعنی یہ ایسا فخر، اور ان کی نیت بھی یہی تھی کہ جی ہمارے علاقے کے اندر ارد گرد بڑی بڑی مساجد ہیں، لوگ کیا کہیں گے ہماری کوٹھیاں بڑی بڑی ہیں، مسجد چھوٹی سی ہے، فخر والی بات ہوگی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی کہ جب تک لوگ مسجدیں بنا کر فخر نہ کریں۔ تو یہ اگر آپ، یعنی یہ سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں 1 روپیہ دیتے ہیں، 5 روپے دیتے ہیں، 10 روپے دیتے ہیں، حسب توفیق کوئی جتنا بھی دیتا ہے، تو اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ فخر کی نیت نہیں۔ اگر ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں، بناتے ہیں، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اس میں فخر کی نیت نہ ہو، خدمت کی نیت ہو، اللہ رسول کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ اگر نیت فخر کی ہے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے قرب قیامت کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔